اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے. ملا نہ تجھی کو پانی سیدہ کے لال. ملا نہ تجھی کو پانی سیدہ کے لال. تیری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے. تیری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے. حضرات گرامی، چونکہ یہ ماہ مکرم اس کی مناسبت سے محرم الحرام، واقعہ کربلا، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کا ذکر خیر مجملاً پچھلے جمعۃ المبارک سے عرض کرتا آیا ہوں. اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بڑا وقت درکار ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی
شہادت کی خبریں پچھلے جمعۃ المبارک پر اس سے قبل بھی یہ عرض کیا تھا کہ بعض چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ عوام میں اضطراب پیدا کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جو محبت خالق کے کائنات نے امت کے دلوں میں موجزن فرما دی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ مختلف، جتنے بھی سوال جو بقیہ 11 مہینے میں نہیں کبھی کسی کے ذہن میں آئے، اسی مہینے میں جو ہے نا وہ چند لوگ جو ہیں شر پسند لوگ وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اور پھر بعض تو ایسے لوگ ہیں بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بھی راضی تھے نعوذ باللہ کہ وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ استغفر اللہ، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی آپ کو تو مدینہ منورہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر بار چھوڑا، پورا خاندان اپنا، بچے اور شہزادیاں ساتھ لے کر، محرمات جو ہے ساتھ لے کر میدان کربلا میں پہنچ جانا، مکہ کو بھی چھوڑا، میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہر ایک بندے کو، ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہونا ہے، اور مقام شہادت بھی جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ اور بزبان جبریل امین بے شمار روایات موجود ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور یہ خبر سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس شہزادے کو، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اسی اثناء میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین آئے، ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صورت میں آتے، ان کا لباس بالکل بعین ہی وہ صحابی جو تھے حضرت دحیہ کلبی بڑے ہی حسین و جمیل تھے، ان کی صورت میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے گاہے گاہے۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حاضر ہیں، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ہیں، یہ اسی اثناء میں جبریل امین بھی حاضر ہیں، شہزادے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دیکھی، حقیقتاً وہ جبریل تھے، لیکن ظاہراً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ سراپا نظر آ رہا تھا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجر تھے، اور جب بھی وہ مدینہ طیبہ سے باہر کہیں تجارت کی غرض شام یا یمن کے علاقے میں جاتے تو وہاں سے حضرات حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے تحفے لے کر آیا کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کسی کے باپ کو راضی کرنا ہو تو اس کے بچوں سے پیار کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے جوتوں کی خاک پر ہم قربان، یہ صحابہ اکرام کی کرم نوازی ہے۔ وہ حق بیان کرنے والے تھے، حق شناسا تھے، انہوں نے حق کو سنا اور ہم تک حق پہنچایا۔ آج اگر ہم فضائل اہل بیت اطہار بیان کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کی مہربانی ہے، ان کی وساطت سے ہم تک جو ہے جتنے بھی فضائل اہل بیت اطہار کے، ہماری صحاستہ اہل سنت کی تمام کتابیں جو بری پڑی ہیں، صحاستہ کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں صحیح کا وہ درجہ رکھتی ہیں، وہ کتابیں بری پڑی ہیں، اور روایت کرنے والے جو ہیں وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ چنانچہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو راضی کرنا ہو، خوش کرنا ہو تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ اس کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ، ان کے بچوں سے پیار کرو، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو نواسے ہیں شہزادے حسن حسین ہیں، اگر ان کو خوش کر دیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اگر سرکار خوش ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خالق کائنات بھی خوش ہو جائے گا۔
چنانچہ وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حسنین کریم علیہ السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ اکثر جو چیز لاتے تھے وہ انار لایا کرتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں انار کم یاب تھا، وہ پھل جو ہے تو وہ اس علاقے سے پھل لے کر آیا کرتے تھے، انار یا انگور۔ اس وقت جب جبریل امین بشکل حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جب حاضر ہوئے جبریل امین تو حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھ کر نا جبریل امین کی گود میں جا بیٹھے، چونکہ حضرت حسین علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جا کر ان کی جبریل کی گود میں امام حسین علیہ السلام بیٹھ گئے، اور جبریل کی آستین، چونکہ کرتا پہنا ہوا تھا جبریل نے بیان نہیں جیسا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام جبریل کا جبہ جو ہے نا وہ کرتا وہ ٹٹول رہے ہیں کہ کہاں پر جو ہے میرا تحفہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس انداز سے نا ہاتھ آپ کے جبے میں کرتے میں ڈال رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم، ابھی جبریل نے کوئی بات عرض نہیں کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہیں جبریل اس بات کو جو ہے نا محسوس نہ کرے کہ یہ میرے ساتھ حسین کیا کر رہا ہے۔ اس سے قبل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبریل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ یعنی اس کا مفہوم سمجھ لے، جبریل غصہ نہ کری یار، یہ اس لیے کر رہا ہے حسین کہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے حسین کے لیے جب بھی جاتے ہیں نا باہر تو تحفہ لے کر آتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں بالخصوص حسین کو انار بڑا پسند ہے، انار لے کر آتے ہیں، کبھی انگور لے کر آ جاتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی تھی سونیا میں نے ناراض کیوں ہونا ہے، میں نے جبریل کو بھی پتا تھا رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حسنین کریم علیہ السلام کو اگر راضی کر لیا تو سرکار بھی راضی تو رب بھی راضی۔ چنانچہ جبریل نے عرض کیا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ میں کوئی غصے میں آیا نہ میں نے محسوس کیا۔ اسی اثناء میں جبریل نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جبریل نے اپنا نوری ہاتھ بڑھایا اور جنت میں اس کا ہاتھ پہنچ گیا، جبریل کا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، جبریل تو ہے ہی فرشتہ، اس کی تو شان خالق کائنات نے اس کو اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، چشمے زدن میں وہ سدرا سے زمین پر پہنچ جاتا ہے، اس کی رفتار کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کوئی پیمانہ کوئی میٹر ایسا نہیں ہے کہ جبریل کی جو رفتار ہے اس کو ماپ سکے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام صحابی جو ہیں اکثر بیان کرتا ہوں، وہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سوال جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرتا ہوں۔ فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تو نے آج صبح کیسے کی؟ عرض کی سونے بالایمان، ایمان کے ساتھ میں نے صبح کیا۔ فرمایا تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی کیفیت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی تھی سونے ساری رات جاگتا رہتا ہوں، سارا دن بھوکا رہتا ہوں۔ مانا کیا؟ ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، سارا دن روزے میں رہتا ہوں۔ فرمایا اتنا تردد، اتنی مشقت اٹھانے کے بعد اے حارثہ تجھے ملا کیا؟ تجھے حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ جو حاصل ہوا وہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل کیا ہوا؟ فرمایا کیا حاصل ہوا؟ عرض کی تھی سونے حاصل یہ ہوا ہے نا نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ جنت تک پہنچ جاتی ہے، جنتیوں کو جنت میں خرامہ ٹہلتے دیکھتا ہوں، اور جب نگاہ نیچے زمین کے نیچے کرتا ہوں میری نگاہ جو ہے، میری نگاہ بصیرت جو ہے تحت الثری تک پہنچ جاتی ہے، نیچے جو جہنم میں جہنمی جل رہے ہیں نا میری نظر ان کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان ہے۔ جبریل نے ہاتھ بڑھایا تو جنت میں پہنچ گیا۔ اور حسین کے ابا کی شان کیا ہے؟ حسین کے بابا کی شان کیا ہے؟ وہ تو حارثہ تھے نا، حارثہ کی صرف نگاہ پہنچی، اور حسین کے بابا مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں ہیں، دو ہی، یا حسنین کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے راکب دوش مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھنے والی دو ہی ہستیاں حسنین کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔
جب مصطفیٰ کریم فتح مکہ کے دن بت توڑنے کے لیے علی مرتضیٰ کو بلایا تو سونا خود بھی توڑ سکتا تھا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قبیس پہ کھڑا ہو کر صرف انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، کعبے کی چھت پر پڑا ہوا بت بھی اشارے سے توڑ سکتا تھا، لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا علی کی شان بتانا کہ علی کا مقام کیا ہے۔ علی کو کاندھے پہ کھڑا کیا نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی یہ اوپر سے بت گرا دو، اوپر سے کعبے کے بت گرائے نہیں، خود اپنے ہاتھ سے مسکرا کے مصطفیٰ نے پکارا علی علی۔ گرا خود بھی سکتے تھے لیکن مقام مرتضیٰ دکھانا تھا دنیا والوں کو۔ اب مقام مرتضیٰ کیا ہے؟ حالانکہ اس سے بھی آگے مقام ہے مولا کائنات علیہ السلام۔ علی کے مقام کو کوئی نہیں جان سکا۔ جب کاندھوں پہ بت گرا دیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی ذرا نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، فرمایا علی کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اگر میں چاہوں تو میں خالق کائنات کا جو عرش ہے نا، عرش اعظم، اس کے پائے کو پکڑ لوں، عرش اعظم کے پائے کو پکڑ لوں۔ علی کا ہاتھ اتنا بلند، جبریل کا ہاتھ صرف جنت تک جا سکتا ہے، عرش اعظم تک نہیں۔ جبریل کی جو سدرۃ المنتہا ہے اس سے آگے جبریل کی رسائی نہیں، جنت تک رسائی ہے، وہ بھی حکم خدا ہو تو، لیکن عرش اعظم تک جبریل کی رسائی نہیں ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، عرض کی تھی سونے اگر چاہوں تو عرش کے پائے کو تھام لوں۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے علی نیچے اترا، خاصاں دی گلے عام آگے نہیں مناسب کر، نیچے اترا علی، نیچے اترا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے چھلانگ لگائی نا تو مسکرا رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی تھی سونے اتنی بلندی سے میں نے، یعنی ایک تو کفیت یہ ہے کہ عرش کے پائے کو اگر چاہوں تو وہاں تک میرا ہاتھ پہنچ گیا ہے، دست ید اللہ جو ہے نا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے زمین پر، لیکن مجھے کوئی زخم کوئی چوٹ نہیں لگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ علی تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ تجھے اٹھانے والا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اٹھانے والا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیچے اتارنے والا جبریل ہو۔ مانا کیا؟ جبریل تو نوکر حیدر کرار ہے، جبریل تو نوکر حسنین کریمن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا در کا نوکر ہے۔ جبریل نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے کچھ انگور کے خوشے اور انار جو ہے نا وہ ایسے کر کے لایا اپنے ہاتھ میں اور آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرات حسنین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھائی بیٹھ کر وہ تناول فرما رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر کھانا وہ تناول فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی، ایک مانگنے والا آیا، سوالی آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا لے کر ابھی دینے ہی والے تھے سوالی کو، جبریل نے ہاتھ پکڑ لیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، روک لیا۔ عرض کی تھی سونیا یہ جو بدبخت دروازے پہ سوالی بن کے آیا نا، اس کو یہ پھل نہیں دینا جنت کا، اس کو یہ جنت کا پھل نہیں دینا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی سونیا یہ شیطان لعین ہے، یہ ابلیس ہے، یہ راندہ درگاہ ہو چکا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کر دوں، آج کا ملا تو شیطان سے بھی گیا گزرا ہے، آج کا ملا تو شیطان سے بھی گزرا گیا ہوا ہے۔ شیطان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حسنین کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جبریل نے جنت سے جو ہے وہ میوہ یا پھل منگوایا، لا کر دیا ہے، لیکن آج کا ملا یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آقا حسن و حسین کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ عرض کی تھی سونیا اس کو یہ سوالی یہ شیطان ہے، اس کو نہیں دینا، اگر اس نے یہ پھل کھا لیا تو یہ تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا، لہذا جبریل نے روک لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں، آغوش نور میں حسنین کریمن آ کر بیٹھ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دے رہے ہیں ان کو،
جبریل نے عرض کی سونے آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ عرض کیا میں کیوں نہ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کیوں نہ کروں۔ جبریل جو میرا مقصود اس سارے واقعے میں ہے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت آئے گا ان دونوں شہزادوں کو شہید کیا جائے گا، ایک کو زہر دیا جائے گا یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور بے شمار خبریں جو ہے نا، مولوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہی نہیں تھا میرے آج کا اس دور کا ولی یا پچھلے 100 سال یا صدیاں بعد آنے والا ولی جو ہے وہ اپنی نگاہ اٹھائے تو سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اس کو سب کچھ لوح محفوظ پہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے بیٹے جو تھے وہ ملا سعید لاہوری ایک عالم فاضل شخصیت ہوئے ہیں، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس تعلیم حاصل، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا استاذ ہے تو بڑا قابل، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، اس کے ماتھے پر شقاوت لکھی ہوئی ہے، مانا کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ بیٹے نے عرض کیا بابا جان اگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کے ماتھے پر شقاوت لکھی ہوئی ہے، خالق کائنات نے آپ کو یہ طاقت عطا فرما دی ہے، آپ اس شقاوت کو سعادت میں بدل سکتے ہیں، آپ اس شقاوت کو سعادت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر مجدد صاحب 1000 سال بعد آنے والا بندہ جس کا ایمان بتا دوں، مجدد صاحب کا ایمان کیا ہے، مجدد صاحب کے والد گرامی کا ایمان کیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جب بھی ہم بارگاہ میں بیٹھتے تو ہم کو جب وعظ و نصیحت کرتے اپنے گھر والوں کو تو سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتے وہ اس بات پر زور دیتے کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا، خاتمہ بالایمان کے لیے ضروری ہے محبت اہل بیت علیہ السلام۔ مجدد صاحب کا یہ فرمان ہے، آپ خود فاروقی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا خاتمہ بالایمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم محبت کرو گے تو تمہارا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ مجدد صاحب آ کے کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کا وقت قریب آیا، دنیا سے کوچ فرمانے کا وقت قریب آیا، میرے دل میں وہ بات امڑ آئی، ذہن میں خیال آیا کہ میرے والد گرامی جس بات کا ہمیں سبق دیا، درس دیا کرتے تھے، میں یہ دیکھوں کہ میرے والد گرامی جو ہیں کیا آپ بھی اس بات کے پابند، اس بات پر کاربند ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ بابا جان جس بات کا ہمیں آپ درس دیا کرتے تھے کہ خاتمہ بالایمان کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت بہت ضروری ہے، آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہے؟ کیوں کہ وقت قریب ہے دنیا سے جانے کا۔ جب یہ سوال کیا تو والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ کبھی ہو سکتا ہے جس بات کا تمہیں میں سبق دیتا رہا ہوں، جس بات کی نصیحت و وصیت تمہیں کرتا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسے محروم رکھ سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، فرمایا خدا کی قسم میرے بیٹے یاد رکھنا میں اہل بیت اطہار کی محبت رکھ کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ اہل بیت اطہار، وہ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جن کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے، لیکن بات کیا ہے یہ اسی دل میں آ سکتی ہے جس پر خالق کائنات کا کرم ہے، اس کے علاوہ کسی کے دل میں یہ محبت آ نہیں سکتی۔ صحابہ کرام کا معمول دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہو، وہ ہستی جس سے بے شمار احادیث طیبہ مروی ہیں، ایک موقع پر کسی جنازے سے واپس آئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں، نیچے اترے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، نوجوان ہیں، ابو ہریرہ ادھیڑ عمر ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ جب آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے، اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری
اور آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹتے ہیں اور فرمایا کہ اے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے سب کے مصطفیٰ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری باتیں جو کی تھی نا، فرمایا تھا انی تارکم فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتموہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر ان دو کو تم تھامے رکھو گے نا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت اطہار ہے، یہ دونوں ساتھ، دوسری روایت میں یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر ایک ساتھ ہی میرے پاس آئیں گے، قرآن بھی آئے گا اور میری اہل بیت اطہار بھی آئے گی۔ اب وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے بالخصوص یہ ایام جب آتے ہیں تو ان کے دل میں پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ماتھے پہ شکر آ جاتا ہے جب کوئی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ لوگ، یہ حدیث سیاح ہیں اور بے شمار صحابہ کرام نے یہ حدیث ثقلین جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف طرق سے جو ہے اس حدیث کو بے شمار صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، بے شمار صحابہ کرام نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب اس کو اگر سامنے رکھو تو پھر ذرا دیکھ، کیا تو اہل بیت اطہار کا بغض سینے میں رکھے؟ قرآن کی تلاوت تو کرتا رہے، قرآن کی بڑی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتا رہے، ساری رات شبینہ پڑھتا رہے، رمضان کے مہینے میں ساری رات قرآن سنتا اور سناتا رہے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت اگر تیرے دل میں نہیں نا تو یہ قرآن کا پڑھنا تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، تمہارے منہ پہ مارا جائے گا۔ اور حدیث مقدسہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اس نے کہا اعدلوا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، انصاف کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظالم، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ وہ بڑبڑاتا پشت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے منہ پھیر کے چلا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آرڈر ہو، حکم ہو تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ فرمایا نہیں عمر، اس کو رہنے دو، اس کی اولاد میں سے لوگ ہوں گے، اس کی اولاد میں، یعنی اولاد کا معنی یہ نہیں کہ اس کی نسبی، بلکہ یہ جو مانوی اولاد ہے نا وہ، فرمایا اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے بڑا حسین و جمیل قرآن پڑھیں گے، بڑا بہترین، بڑے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، لیکن اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں قرآن، فرمایا ان کی نمازوں کو تم دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے، لیکن فرمایا ایمان ان سے ایسے خارج ہو جائے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے، جیسے شکار سے۔ مطلب کیا تھا یہ کہ منافقین نمازیں بھی بڑی پڑھیں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، لیکن جس نے نیزے پہ چڑھ کے نیزے کی نوک پہ قرآن سنایا اس کا ذکر سننے سے آری ہوں گے، اس کا نام جب آئے گا ماتھوں پہ شکنیں پڑ جائیں گی۔ لہذا ان کی محبت، اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا کی، یہ سارے واقعات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی میدان کربلا میں ہونا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام خبریں پہلے سے دے رکھی تھیں۔ ابتداً میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، لوگ کہتے ہیں اگر مشکل کشا مولا علی ہوتے یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کامل ہوتے تو پانی کیوں نہ آ جاتا ان کے پاس، بات یہ نہیں ہے۔ ابتداً میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، اس کو استدلال کر کے ذرا سوچئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب ان پیاس کی شدت نے ان کو ستایا تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں پانی میسر نہیں، اس وقت پانی کہیں بھی میسر نہیں تھا، تو عرض کیا کہ پیاسے ہیں۔ جب یہ شکایت کی تو خالق کائنات کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری قوم، میری امت جو ہے وہ پیاسی ہے۔ اللہ پاک نے آگے سے کیا فرمایا، وہ واقعہ خالق کائنات نے نقل فرما دیا قرآن کریم میں۔ اللہ کریم نے وہ واقعہ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ جب پیاسی ہوئی اپنا شکوہ کیا پیاس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ اپنا ڈنڈا جو ہے نا، اپنا اپنی عصا جو ہے یہ پتھر پہ مار، یہ پتھر پہ مار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پہ مارا تو اس میں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے نکلے، 12 چشمے نکلے، ایک پتھر میں 12 چشمے۔ اور وہ پتھر کتنا تھا؟ بہت بڑا پتھر نہیں تھا، بہت بڑا پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ پتھر اتنا سا تھا کہ اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ٹوکری میں رکھا کرتے تھے۔ اپنی ٹوکری جو آپ کے پاس تھی نا، توشہ دان یا جو بھی وہ آپ کا سامان جس میں ہوتا تھا، توشہ دان تو کھانے کا سامان جس میں نا، لیکن ویسے آپ کا جو سامان جہاں ہوتا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی پھر اس کے بعد جب بھی آپ کی قوم پیاسی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے۔ مانگا کس نے پانی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بعد میں راندہ درگاہ ہو گئی، اس کے لیے خالق کائنات نے اتنی کرم نوازی فرمائی۔ امت نے سوال کیا پانی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، نہ پانی طلب کیا موسیٰ علیہ اللہ کے نبی نے، بلکہ آپ کی امت نے سوال کیا تھا پانی کے لیے۔ امت کی خاطر خالق کائنات نے عصائے موسیٰ میں وہ طاقت عطا فرما دی، اور اس پتھر میں خالق کائنات نے وہ کرم نوازی فرما دی، وہ معجزہ ہو گیا، وہاں سے پانی کے 12 چشمے نکلے، ایک پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ اور ایک روایات صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے کم و بیش، قابل غور بات ہے، کم و بیش، یہ تفسیر مدری ہے، اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آگے نقل کر رہے ہیں وہ روایت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ایک پتھر سے 12 چشمے نکلتے تھے، اور 12 چشموں سے کم و بیش 6 لاکھ آدمیوں نے پانی پیا، 6 لاکھ آدمیوں نے پانی پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امت سوال کرے، گناہگار لوگ سوال کریں کہ پیاسے ہیں، تو خالق کائنات موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے موسیٰ اپنا ڈنڈا مار پتھر پر، وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ ان کو سیراب کر گیا۔ کیا حسین کے لیے، حسین کون ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آقا حسین علیہ السلام پانی فرات تو دور تھا، آقا حسین علیہ السلام کا شہزادہ، وہ شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام اگر زمین پر ایڑی مارتے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ لیکن بات کیا تھی؟ مقصود یہ تھا کہ ظالم کا ظلم آج انتہا پر ہے، حسین کا صبر انتہا پر ہے، حسین کا صبر انتہا پر ہے۔ اور ظالم نے، عمرو بن سعد لعین نے اپنے سپاہیوں کو یہ اجازت دے رکھی تھی کسی کو نہیں روکنا، کسی کو بھی نہیں روکنا، کوئی بھی مسافر آنے جانے والا وہ پانی پیے، اپنے سواریوں کو، جانوروں کو پانی پلائے، لیکن حسین کے خاندان کا اگر کوئی فرد آ جائے تو اس کو پانی نہیں دینا۔ اس بدبخت نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا، حاکم کا حکم ایسا ہے کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم ایسا کہ پانی بشر پیے، حیوان پیے، پرند پیے اور شتر پیے، آخر طلب کسی کو نہ منع کیجیو، آخر طلب کسی کو نہ منع کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اس بدبخت نے آرڈر کر دیا جو بھی آتا ہے
کوئی نہیں جانتا کسی کو کوئی بھی، وہ سب پانی پی لیں، لیکن حسین علیہ السلام کے خاندان کا اگر کوئی فرد آئے تو اسے پانی نہیں دینا۔ لیکن وہ بدبخت یہ کیا جانتے تھے کہ کل میدان حشر میں جب حوض کوثر پر پہنچو گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ قرآن بھی وہاں پر آئے گا اور میری آل بھی آئے گی حوض کوثر پر، پھر پتا چلے گا کہ کس کس نے پانی روکا، یا جو روکنے والوں کی حمایت کون کر رہا ہے 14 صدیوں آنے کے بعد بھی جو ہے، جو اس بدبخت لعین کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی وہ موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت طہار کی محبت عطا فرمائے، حق کو سمجھ کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ مضمون ابھی باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر وآخر دعوانا الحمدللہ۔